برے کام میں تیری حرص آگ کی طرح ہے، جس طرح آگ کے خوشنما رنگ سے انگارہ خوشنما نظر آتا ہے، اسی طرح برا کام رزق کی آگ سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہر بندہ جو کام کرتا ہے یا تو وہ اسے کسی کے خوف سے کرتا ہے یا شوق سے۔ یہی خوف و شوق دو زنجیریں ہیں جو لوگوں کو خاص خاص مشاغل کی طرف کشاں کشاں لیے جا رہی ہیں۔ آنکھ کی روح کا نور اس آنکھ کے بغیر بھی خواب میں دیکھتا ہے، مگر آنکھ اس نور کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آنکھ کا جسم کی روح کا محتاج ہے اور اس کی روح اس کے جسم کی محتاج نہیں۔ کم عقلی کی خارش تو وہ بری بلا ہے کہ خدا کرے کسی کافر کو بھی عارض نہ ہو، اس کی نحوست بادل کو بھی پانی سے خالی رکھتی ہے۔ عقل سے مراد وہ بندہ ہے جو حق تعالیٰ کو پہچان لے اور حق کی طرف پہنچانے والی تدابیر اختیار کرے۔ احمق وہ ہے جس کا مقصود دنیا کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ جو شخص عقل مند ہو وہ ہماری جان ہے اور اس کی روح اور خوشبو ہمارا گلزار ہے۔ عقل دو طرح کی ہے، ایک کسبی جس کو تم اس طرح حاصل کرتے ہو جس طرح بچہ مدرسے سے کتاب۔ دوسری قسم کی عقل حق تعالیٰ کا انعام ہے جس کا سرچشمہ روح کے اندر ہے۔ مخلوق کے ساتھ اپنے خدا کی رضا کے لیے نیکی کرو، یا اگر یہ نہیں تو خود اپنی جان کے آرام کے لیے ہی صحیح، تاکہ تم اپنی نظر میں سب کو دوست دیکھو اور تمہارے دل میں بغض و کینہ کی وجہ سے برے خیالات نہ آئیں۔ جا کسی ایسے آدمی کو تلاش کر جو تیرا دوست ہے، بے شبہ دوست کا خیر خواہ ہے۔ جو بندہ کسی دشمن کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ گویا باغ میں بیٹھ کر بھی کسی جلتی ہوئی بٹی کے اندر بیٹھا ہے۔ دوست کو اپنی ناحق کی تو میں کے ساتھ نہ ستاؤ، تاکہ دوست تمہارا مخالف اور دشمن نہ بن جائے۔ جب تم نے کسی کے ساتھ دشمنی کی تو اس سے محتاط رہو، اور مشورہ کی ضرورت ہو تو کسی محبت برے دوست کے ساتھ کرو۔ عقل ایمانی جو مومن کے وجود میں ہوتی ہے وہ بلی کیا بلکہ شیر اور شیر کو پچھاڑنے والی ہوتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے اور کان پر سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ عقل وجود کے اندر ہو تو وہ ایمان کی حکم ہوتی ہے جس کے خوف سے نفس قید خانہ میں ہوتا ہے۔ اے جان، تم خود عقل کی عقل اور جان کی جان ہو، مخلوق کی عقل و جان کے بادشاہ تم ہو، اس لیے تو انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔